حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی جو ہے اس کے اوپر حملے جو ہیں وہ متواتر جاری ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شدت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ حماس کے حملے کے بعد جو رد عمل آنا تھا وہ رد عمل آ رہا ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ ساری سچویشن اور زیادہ ڈیپن ہو جائے گی، خطرناک ہو جائے گی۔ اور اندازہ یہ ہے کہ دنیا جہان سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس میں اگر شدت آئی اور فلسطینیوں کی حمایت میں کچھ پازیٹیو چیزیں آئیں تو کہیں نہ کہیں اس کو روکا جا سکتا ہے۔ ادروائز سچویشن ایسی ہے جس میں کوئی فوری طور پہ جو ہے وہ ہمیں ایسا منظر نظر نہیں آ رہا جس میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے بدلے کی جو شدت ہے اس میں کمی لائے گا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، یہ بڑا مشہور نام ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ غزہ کی پٹی جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو نام جو ایک فیکٹ ہے وہ سب کو یاد ہوگا اور اس کو ریکال کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ یہ غزہ کی پٹی یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ فلسطینیوں کی جو سب سے بڑی مشہور موومنٹ ہے انتفاضہ وہ یہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور فلسطین کے دانشور اور دنیا جہان کے اندر جو اینالسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی جو سٹرگل ہے اس کا جو کور ہے وہ غزہ ہے۔ غزہ ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، اور 2006 سے کنٹینیوسلی یہ گھیرے میں ہے۔ اسرائیل نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے جہاں پہ فری موومنٹ جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک کنجسٹڈ علاقہ ہے۔ اس علاقے میں موسٹلی لوگ وہ ہیں جو 1948 میں نکبہ سے بے دخل کیے گئے تھے، کیونکہ وہ زمینیں اسرائیلیوں کو چاہی تھیں۔ یہ پناہ گزینوں یا ریفیوجیز کا ایک علاقہ ہے، اور یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ سچویشن اتنی خطرناک ہے جس کی کوئی اکانومی نہیں ہے، اور یہاں پہ بے روزگاری جو ہے وہ 50% سے بھی زیادہ ہے۔ نوجوان جو ہے وہاں پہ وہ زبردست مایوسی کا شکار ہیں۔ اس مایوسی کے صورتحال میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے کیا ریئیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اس ساری بستی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ پاسپورٹ جو ہے وہ حاصل کرنا غزہ کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں آپ کا جو فیملی ممبر ہے وہ بالکل مرنے کے دہانے پہ آ جائے تب شاید آپ ایجپٹ کے تھرو یا جو علاقے اسرائیل کے قبضے میں ہیں ان کے تھرو آپ باہر جا سکتے ہیں، ورنہ نارمل حالات میں آپ ایک پریکٹیکلی جیل کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب ایسی سچویشن میں جب 16 سال سے لوگ ان سچویشن میں رہتے ہیں، گھیرے میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی موومنٹ نہیں ہے، وہاں پہ جب اکانومی نہیں ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک تو جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اکانومی زیرو ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 50 سے 60% جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، وہاں پہ بے روزگاری ہے، اور اس بے روزگاری کی وجہ سے اور اکانومی اتنی لو ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کھانے کے لیے جو ہے لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے جس طریقے سے ایک صحت مند انسان جو ہے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ اس پورے گھیرے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی موومنٹ بھی بڑے پیمانے پہ ریسٹرکٹڈ ہے۔ اس سارے علاقے میں 15-16 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو خوراک کے لحاظ سے بالکل انسیکیور سمجھا جا سکتا ہے، پر ان 14-15 لاکھ میں سے 11 لاکھ جو ہے وہ لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں، اور جن کو اگر مثال کے طور پہ تھوڑا کھانا بھی کم کر دیا جائے تو صورتحال جو ہے وہ صومالیہ کی ہو جاتی ہے۔ اس علاقے میں 24 گھنٹوں میں سے تقریباً کوئی 12-13 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، اور اب تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ بجلی کے ترسیل کا نظام جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور لوگوں کے لیے جب کھانے کے لیے نہیں ہو اور روزگار نہ ہو، بجلی نہ ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں
کہ یہ علاقہ اس کو کیا نام دیا جائے، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہاں پہ جو رد عمل جو ہوتا ہے اس کی شدت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نہ صرف بے روزگاری بلکہ وہاں کا سینیٹیشن کا نظام بالکل تباہ ہے، اور ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پینے کا پانی ایک بڑا مسئلہ ہے، انڈر گراؤنڈ جو ریسورسز ہیں ان کی حالت خراب ہے۔ تو یہ جو پورا علاقہ ہے، اس پورے علاقے کو دنیا کے اندر ان علاقوں کے ساتھ شاید تشبیہ دی جا سکتی ہے جو ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ ورسٹ ہٹ ہیں، اور اگر اس علاقے کے سلسلے میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا جو فلسطین کی تحریک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور اس علاقے میں جو 2 اسٹیٹ والا جو ڈیسیشن ہے، فلسطینیوں کی اسٹیٹ اور اسرائیلیوں کی اسٹیٹ، اس سلسلے میں کوئی اگر پازیٹیو فیصلہ نہیں ہوگا تو اس علاقے میں آپ نے دیکھا کہ حماس کے حملے کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی، خدا نخواستہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔